کلپ نمبر 1030۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 213 سے 216 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ ترجمہ: تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا ورنہ تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، جب کافروں کا حال تم نے جان لیا تو تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اے محبوب، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ، پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ وَأَنذِرْ، اور اے محبوب ڈراؤ۔ اس سے پہلی آیات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دی گئیں، پھر آپ کی نبوت پر دلائل قائم کیے گئے، پھر منکرین کے سوالات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے گئے۔ اب یہاں سے چند وہ امور بیان کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق اسلام کی تبلیغ اور رسالت کے ساتھ ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم۔ ابتدا میں دین اسلام کی دعوت پوشیدہ طور پر جاری تھی، پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور خدا کا خوف دلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے آواز دی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، قریش کی شاخوں، یہاں تک کہ تمام لوگ جمع ہو گئے، اور جو خود نہ جا سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ آ کر بتائے کہ بات کیا ہے۔ ابو لہب بھی آیا اور سارے قریش آئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ مجھے سچا جانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ بولنا ہی سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بکواس کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ واخفض جناحک، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس کے بعد جو لوگ صدق و اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، خواہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لطف و کرم فرمائیں، اور جو لوگ آپ کا حکم نہ مانیں تو آپ ان سے اور ان کے اعمال سے بیزاری کا اظہار کر دیں۔